یہ بات تو معین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھے نا تو اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا. اللہ وَيَرْزُقُهُ اکبر، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. یہ تو کھڑی ہے بات اپنی جگہ. اللہ نے رزق دینے دی. مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا. پھر اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ سے باغی ہیں. صحیح ہے، یہ اس کی شان ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. اللہ اکبر. اللہ ان کی بھی دے دیتا ہے اور ان کو بھی مدد کر دیتا ہے. اللہ کو تو آپ نہیں چھوٹا کر سکتے نا. وہ تو سبحانہ و تعالی عما یصفون. وہ تو ایک بلند اور بالا ذات ہے. وہ تو سب کو دیتی ہے. تو اللہ کی جہت سے، اللہ کی طرف سے تو کسی قسم کا نقص نہیں ہم لگا سکتے. صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں اللہ تو صرف میرا ہو جا. یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے تو سب کو دینا ہے. صحیح. اللہ نے کافر کو بھی دینا ہے، اللہ نے مسلمان کو بھی دینا ہے، اللہ نے مومن کو بھی دینا ہے، فاسق کو بھی دینا ہے، فاجر کو بھی دینا ہے، مشرک کو بھی دینا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. یہ اس کی شان ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ خاص والا معاملہ اللہ کیوں کرے گا؟ یہ ہونا چاہیے سوال غلط ہے ہمارے قوم کے لوگ. سوال غلط پوچھتے ہیں. سوال یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی پلائے گی. صحیح. ایک گھر کا باپ ہے، اس کے تو چاروں بیٹے ہیں، تو سب کو کھلائے گا. صحیح. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ تین کو نہیں کھلائے. یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے. اللہ اکبر. وہ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا سب کو. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ سٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا. صحیح. یہ فارمولہ ہے قرآن میں. وہ فارمولہ ہے کہ اگر تو تقوی اپنا لیتا ہے، گراؤنڈ سٹریٹجی نہیں کرتا، تقوی اپنا لے. گراؤنڈ سٹریٹجی تقوی کے اندر نہیں ہے. پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں نا، میں ڈیفائنڈ آنسر دیتا ہوں. مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ہو جائے. پھر اگر ایمان کھیلنا ہے نا تو پھر ایمان کے تقاضے پورے. آپ یہ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ تو بلینڈ والی قوم ہے سر، آپ تو یہ کہیں گے کہ ایمان محنت کے بغیر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ ایمان کے روحانی تقاضے ہی پورے کریں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تڑپ اللہ کی. چلیں یہی پوری کر دیں، نہ کریں محنت. یہ تقاضا پورا کر دیں. ایمان کا یہ تقاضا جو ہے نا، میں نہیں پورا کر رہا ہوں گا شاید، یہی تقاضا اگر ہم پورا کر دیں نا کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے، ایمان پنپ وہ سلگتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے. وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر. مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے، ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی تقاضا پورا کر دے ایک انسان. نہیں کر رہا بھائی کام، نہیں ٹینک بنا رہا، توپے نہیں بنا رہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا، روبوٹکس نہیں کر رہا، دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا نا. آئیے ہم اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ گے. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں، اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں کو دی. میں کہتا ہوں پہلی شرط اس میں یعبدون نہیں ہے، عبادت کی شرط ہے. ایمان عبادت کیا. ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے، ایک تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیر. وہ تلذذ جو لذت اسے رب کی یاد سے، اس کی سوچ سے کب ملوں گا میں، یہی درد اگر پیدا کر لینا کب ملیں گے ہم اللہ سے. من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے لیے محبت رکھتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے محبت کی، ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اس سے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے. چھوڑیں اسٹریٹجیز کو یار، چھوڑیں گراؤنڈ اسٹریٹجیز.
حالانکہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر ہوں عدیل بھائی، میں سب سے بڑا فور بیرر ہوں گراؤنڈ اسٹریٹجی، لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا، ایمان کی بات کرنی، نہیں ہلنا، نہیں محنت کرنی، نہیں جا کے دشمنوں سے علم سیکھنا، نہیں جا کے صبح ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل مینجمنٹ نہیں کرنی، آؤ ایمانی تقاضا پورا کرو. تڑپ، یاد، رونا. باپ کیسے کلیجے میں گھسا ہوتا ہے لوگوں کو. باپ ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے اتنی محبت ہے. جس نے ڈیزائن کیا ہے، اس کے لیے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے. رب کے لیے رونا نہیں ہے، رب کی ملاقات کے لیے رونا نہیں ہے. رب راضی ہے یا نہیں، اس پر کوئی رونا نہیں ہے. پتہ نہیں آج کے دن میں نے کتنے اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانی ہے. یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دیا. احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے. ہاں بات کر رہے ہیں گراؤنڈ اسٹریٹجیز. ارے احساس دے دو اللہ کو، کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کی. احساس دے دے آدمی، احساس. اللہ میں تو ہے، میں مانتا ہوں تو ہے، میں ہوں پاپی ہوں اچھا خاصا، لیکن کمزور ہوں، نفس کے آگے ٹوٹا ہوں، لیکن احساس ہے اللہ مجھے کہ میں کرتا ہوں، 2 نمبریاں کرتا ہوں میں بھی. اللہ تو بڑا ہے نا. یہی احساس کتنوں کی جنگیں جیتا دیتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. قلت کثرت پہ غالب ہی ہوتی ہے باذن اللہ کا اذن حاصل کر لے. اچھا کتنی ہی گراؤنڈ اسٹریٹجی اللہ کا اذن حاصل نہیں کرتی. اللہ اکبر. لیکن اللہ دیتا ہے، پھر بھی ان کو کیوں دیتا ہے، اس میں بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ایک تنکے سے راضی ہو جائے، اللہ ایک تنکے سے راضی ہو، آپ کو کیا پتا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کا پہیہ چل رہا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں ہمیں محسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غلبے کی سوچ سے سوچ رہے ہیں کہ یار اسلام ان پر غالب ہونا چاہیے، ہمیں دنیا میں رول آف لا ملنا چاہیے، ہمیں دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر ہمارا ڈنکا منوانا چاہیے. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے ان سے. اللہ کیونکہ اللہ سب کو دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. راضی اللہ کہتا ہے میں کن سے ہوں، جنہوں نے شک سے جنگ لی اور اندیکھے اللہ پہ یقین رکھا، اور جنہوں نے شہوات سے جنگ لی اور نفس کی خواہشات سے جہاد کی، اللہ ان سے راضی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. 11 قسمیں کھا کے اللہ بولتا ہے جس نے اپنے نفس سے جنگ لی میرے تک قریب ہونے کی، ہم راضی ہیں اس سے. ظاہری حالات میں بھی غلبہ آ جائے گا. ابھی سوچیں آپ ایک احساس اللہ کو دے دیں تو اللہ کیا کچھ نہیں دے دیتا. میں تو تھوڑی سی تو زندگی پوری اللہ کے نام کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے گا. اللہ آپ کو اونچائیاں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا.